حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو کہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے۔ بدر کی لڑائی اسلام کی پہلی اور عظیم الشان لڑائی تھی۔ ان کو اس کے اندر شریک نہ ہونے کا بہت زیادہ صدمہ تھا، چنانچہ وہ اسی صدمہ کی وجہ سے اپنے نفس کو ملامت بھی کرتے رہتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی تھی اور تو اس کے اندر شریک نہیں ہو سکا۔ اور وہ اس چیز کی تمنا رکھتے تھے کہ کوئی دوسری اسلام کی لڑائی پیش آئے اور میں اس کے اندر شریک ہوں اور اپنے حوصلے پورے کروں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی کا واقعہ پیش آیا جس کے اندر یہ بڑی بہادری سے شریک ہوئے اور لڑے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر کیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک کہ میں نہ کہوں تم اس جگہ سے نہ ہٹنا، کیونکہ وہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا خطرہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ سے ہٹنے سے منع کیا تھا، یہ سمجھ کر اس جگہ سے ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ ان کے سردار نے بھی ان کو اپنی جگہ سے ہٹنے سے منع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تم جب تک کہ میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا، مگر وہ لوگ اس جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا تھا کہ تم لوگ اس جگہ سے نہ ہٹنا، وہ صرف جنگ کی لڑائی کے دوران کے لیے تھا، اب وہاں سے ہٹنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جب کافر لوگ جنگ کے میدان سے بھاگ رہے تھے تو ان لوگوں نے جب اس جگہ کو خالی دیکھا تو اس طرف سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان چونکہ بے فکر تھے اور اس اچانک بے خبری کے حملہ سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر مسلمان پریشان بھاگ رہے تھے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ اے سعد، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ وہ یہ کہہ کر تلوار تو ان کے ہاتھ میں تھی ہی کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور جب تک شہید نہیں ہوئے واپس نہیں آئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو وہ بالکل چھلنی ہو چکا تھا۔ 80 سے زیادہ تلواروں اور تیروں کے ان کے بدن پر زخم کے نشان تھے۔ ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہے کہ وہ دنیا ہی میں جنت کی خوشبو سونگھ رہے ہیں۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جائے تو دنیا میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔